بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سب مل کے اپنے مولا کے ظہور کی دعا پڑھیں اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات پڑھیں بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلوات پڑھیں محمد وعلى دعا ہے پروردگار اعظم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی اور مقصد عبادت کی خاطر مجالس میں آتے ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی نصیب فرما دے کئی مومنین نے التماس دعا کے لیے بولا کیونکہ مجلس کے بعد ماتمداری ہے تو ہم ابتدا میں ہی ان مومنین کے لیے دعا کرتے ہیں مومن ہیں ایوب علی راجپوت صاحب خدا ان کو اولاد نیک و صالح عطا فرمائے کئی مومنین بیمار ہیں پروردگار حق محمد و آل محمد محترمہ سید سحر بیمار خدا ان کو جلد صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے
محترمہ ساشا باجی بیمار ہے، خدا ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، اور جن جن مومنین نے التماس سے دعا کا خدا ان سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ یہاں خدمت گزار ہیں مٹھو بھائی، خدا ان کے بھی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ جو بھی اس فرش آزاد کی خدمت کر رہا ہے خدا تمام کو اجر نصیب فرمائے، اور ہم سب کو جوار معصومین میں جگہ نصیب فرمائے۔ قبولیت کے لیے ایک صلوات پڑھے محمد وعلی مجلس امام حسین۔ یہ وہ فرش اعلیٰ ہے جو انسانیت کو انسان بننے کا طرز سکھاتا ہے۔ یہ ضرور نہیں کہ انسان صرف چیز کو خریدے، بلکہ اس چیز کو میں نے استعمال کیسے کرنا ہے یہ بھی مجھے آنا چاہیے۔ اگر آپ موبائل خرید کے آئیں لیکن آپ کو چلانا نہ آئے تو اس کے خریدنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مہنگے سے مہنگا کمپیوٹر لیں لیکن اگر آپ کو چلانا نہ آئے تو پیسے بھی ضائع ہیں اور کمپیوٹر خریدنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح انسان اگر گاڑی لے لیکن اگر اسے گاڑی چلانا نہ آئے تو کیا فائدہ؟ کروڑوں کی گاڑی کھڑی ہوگی لیکن آپ کو ڈرائیو کرنا نہیں آئے۔ کئی ایسے مومنین ہیں جنہوں نے ڈرائیور رکھے ہوئے ہیں، اور خدا نہ خاصہ ڈرائیور بیمار ہو گیا تو سمجھے بندہ اپاہج ہو جاتا ہے۔ گاڑی کھڑی کی کھڑی رہتی ہے لیکن اسے گاڑی چلانا نہیں آتی۔ تو صرف چیزوں کا خریدنا ضروری نہیں ہے، اس چیز کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے اس کی تربیت بھی انسان کے پاس ہونی چاہیے۔ کہتے ہیں پاکستان میں اور انگریزی ملکوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ انگریز نے پہلے روڈ بنائے پھر گاڑیاں منگوائیں، ہم نے پہلے گاڑیاں منگوائیں بعد میں روڈ بنانا شروع کیا۔ الٹا کام ہے ہمارے یہاں۔ تو جب چیز خریدو اس چیز کو استعمال کرنا بھی سیکھو۔ تو جب ایک چھوٹی سی گاڑی، ایک چھوٹا سا موبائل، قیمتی ترین اشیاء میرے پاس ہوں لیکن اگر مجھے استعمال کرنا نہ آئے تو میں اس چیز کو ضائع کر دیتا ہوں۔ کئی لوگ ہیں جنہوں نے کمپیوٹرز کے اوپر کتابیں رکھی ہوئی ہیں لیکن چلانا نہیں آتا۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو گاڑیوں کے ساتھ بھی ظلم کرتے ہیں، ہاں گاڑیوں میں گدھے بٹھا دیتے ہیں، ہاں گاڑیوں میں بکریاں اور گدھے بٹھا کے جا رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ بھائی گاڑی کی بھی تھوڑی عزت ہوتی ہے، گاڑی کا بھی احترام ہوتا ہے۔ جب اسے پتہ ہی نہ ہو نا چیز کس استعمال کے لیے۔ اب کئی جگہوں پہ آپ کو ایسی پکچر نظر آئیں گی کہ بندے نے فریج میں جوتے رکھے ہوئے ہیں، اب وہ اس کو الماڑی کے طور پہ استعمال کر رہا ہے، اسے نہیں پتا کہ فریج کس مقصد کے لیے بنی ہے۔ تو آپ کو یہ کون بتاتا ہے کہ فریج کس مقصد کے لیے ہے؟ جس نے فریج بنائی ہے وہ آپ کو مقصد بھی بتاتا ہے کہ فریج اس مقصد کے لیے۔ جس نے موبائل بنایا اس نے موبائل کو چلانا بھی سکھایا، جس نے کیمرہ بنایا اس نے کیمرے کو استعمال کرنا بھی سکھایا۔ تو دنیا کی ہر شے جو آپ خریدتے ہیں اس کا استعمال بھی آپ کو آنا چاہیے۔ اسی طرح خدا نے انسان کو بدن دیا، اس بدن کو میں نے کیسے استعمال کرنا ہے یہ بھی مجھے آنا چاہیے۔ اگر مجھے یہ نہیں پتا کہ مجھے آنکھوں کو کیسے استعمال کرنا ہے، مجھے زبان کو کیسے استعمال کرنا ہے، مجھے ہاتھوں کو کیسے استعمال کرنا ہے، مجھے دماغ کو کیسے استعمال کرنا ہے، اگر یہ مجھے نہیں آتا تو بالکل اسی طرح ہے کہ قیمتی چیز انسان کے پاس ہو پر انسان کو پتا نہیں ہو۔ کسادہ لو اگر انسان ہو وہ اپنے وجود پہ ظلم کرتا ہے کیونکہ اسے پتا ہی نہیں کہ اللہ نے بدن مجھے دیا کیا۔ یہ بدن بالکل اس گاڑی کی طرح ہے جو گاڑی تجھے کسی مقصد پر پہنچاتی ہے، بدن بھی اللہ نے تجھے دیا تاکہ یہ بدن تجھے جنت تک پہنچائے۔ اب تیری مرضی ہے تو بدن کو استعمال کیسے کرتا ہے، یا اپنی مرضی سے استعمال کر یا خدا کی مرضی سے استعمال کر۔ تو اپنی مرضی پہ استعمال کرے گا تو بدن کا خالق نہیں، تو بدن کا مالک نہیں۔ یہ جس کمپنی اور فیکٹری سے نکلا ہے وہ کمپنی لا الہ الا اللہ کی کمپنی ہے۔
وہ فیکٹری وہ ہے، وہ تجھے بتائے گی کہ اس جسم کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ تبھی مولا فرماتے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے خدا کو پہچان لیا۔ اگر تو سمجھ جائے اب اس بدن میں ہے کیا، جس طرح گاڑی میں ریس بھی ہے، بریک بھی ہے، کلچ بھی ہے، اب آپ کو پتا ہونا چاہیے میں نے کیسے چلانا ہے۔ اسی طرح اس بدن میں جذبات ہیں، اس بدن میں بھوک ہے، اس بدن میں پیاس ہے، اس بدن میں شہوت ہے، اس بدن میں لالچ ہے، اس بدن میں حرص ہے، اس بدن میں بغض ہے، اس بدن میں محبت ہے۔ اب اگر محبت اس کے وجود کے اندر ہے تو کس سے محبت کرنی ہے یہ تجھے کون بتائے گا؟ کیا مجھے اجازت ہے میں ہر کسی سے محبت کروں؟ کہ جس طرح انگریز کوئی کتے سے محبت کر رہا ہے، کوئی بلی سے محبت کر رہا ہے، انہیں پتا ہی نہیں کہ اللہ نے یہ قلب جو دیا ہے یہ ہر کسی سے محبت کرنے کے لیے نہیں ہے۔ محبت کرو تو علی سے کرو۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن اگر غور کرو گے تو زندگی کا مقصد پتہ چل جائے گا۔ محبت کا جذبہ تیرے اندر ہے، پر سوال کس سے محبت کروں؟ نفرت کا جذبہ تیرے اندر ہے، کس سے نفرت کروں؟ بھوک میرے اندر ہے، کیا کھاؤں؟ پیاس میرے اندر ہے، کیا پیوں؟ شہوت میرے اندر ہے، کس سے شادی کروں؟ مجھے رزق و روزگار کی تلاش ہے، کون سا کام کروں؟ یہ کون بتائے گا؟ کیسے اس باڈی کو مینج کرنا ہے؟ انسان میں غصہ ہے، کس پہ غصہ کروں کس پہ نہ کروں؟ کیا باپ پہ غصہ کر سکتا ہوں؟ کیا ماں پہ غصہ کر سکتا ہوں؟ کیا امام پہ غصہ کر سکتا ہوں؟ کیا خدا پہ غصہ کر سکتا ہوں؟ اور غصہ نہ ہو تو انسان نہیں، یعنی غصے کا ہونا بھی ضروری ہے، لیکن غصے کو کیسے مینیج کرنا ہے یہ کون بتائے گا؟ اگر انسان میں غصہ نہ ہو، انسان اپنا دفاع نہ کرے، آپ کے گھر پہ چور حملہ کرے، ڈاکو حملہ کرے، اور اگر آپ کے اندر غصہ نہ ہو تو بندہ ایسے ہی بیٹھا رہے۔ یہ غصہ ہے جو تیری جان کو بچاتا ہے، یہ غصہ ہے جو تجھے دفاع سکھاتا ہے، لیکن اس غصے کو کیسے یوز کرنا ہے یہ کون بتائے گا؟ محبت کس سے کرنی ہے کس سے نہیں کرنی ہے کون بتائے گا؟ وہ معاشرے جنہوں نے اپنی تربیت نہیں کی، جنہوں نے اپنی محبت کو صحیح لائن نہیں دی۔ بھائی ایک سمپل سی بات ہے، اللہ نے بارش برسائی، اتنا پانی آیا، اب اگر تو پانی کو صحیح راستہ نہیں دے گا یہ شہروں کو تباہ کرے گا، یہ فصلوں کو تباہ کرے گا، یہ مال مویشیوں کو مار دے گا، لیکن اگر تو اسے صحیح راستہ دے یہ تجھے فائدہ بھی دے گا، یہ تجھے نفع بھی دے گا۔ غصہ بھی بالکل اسی طرح ہے، اگر تو اس کو صحیح راستے پہ چلائے گا تو کربلا میں اپنی جان کو حسین پہ بھی قربان کرے گا، لیکن اگر اسے تو نے صحیح راستے پہ نہیں چلایا، یہی غصہ کسی کو قاتل زہرا بنا دیتا ہے، یہی غصہ کسی کو قاتل علی بنا دیتا ہے، یہی غصہ انسان کو توہین اہل بیت پہ آمادہ کر دیتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہی نہیں، ارے 70,000 ممبروں سے علی کو برا بلا بولا گیا، غصہ تھا نا اس کے اندر، علی سے بغض تھا نا تبھی دے رہا تھا، ورنہ کیوں دیتا؟ کیونکہ اسے پتا نہیں تھا یہ غصہ اللہ کی راہ میں استعمال کرنا ہے، مخالفت خدا میں استعمال نہیں کرنا۔ یہ محبت اس سے کرنی ہے جو لائق محبت ہو۔ مجھے اجازت نہیں میں ہر کسی سے محبت کروں، اس سے محبت کر جو تیرے عشق کے لائق ہو، ہر ایرے سے محبت نہ کرنا۔ رسول نے اتنی حدیثیں فرمایا وہ پھول جو گندگی میں اگتا ہے اس کے عاشق کبھی نہ بنے۔ مثال دی کہ ایک ایسا پھول ہوتا ہے جو گندگی میں اگتا ہے، اس کے عاشق نہ بننا۔ دکھتا تو بڑا خوبصورت ہے پر جڑوں کو جہاں سے کھانا مل رہا تھا وہ گندگی والا تھا۔ تو جس سے عشق کرو اس کا حسب بھی دیکھا کرو، اس کا نسب بھی دیکھا کرو، اس کا کردار بھی دیکھا کرو۔ ہم نے حسین سے عشق کیا، ہم اس کا حسب پڑھتے ہیں، اور تو جس کا عاشق ہے ذرا اس کا نسب بھی تو بتا۔ عشق کرو پر عاقلانہ، جاہلانہ محبت مکتب اہل بیت میں نہیں ہے، نہ مکتب خدا میں ہے۔ عشق کرو تو عاقلانہ، محبت کرو تو عاقلانہ، جاہلانہ عشق۔ اب جاہل آدمی جس سے محبت کرے پرواہ نہیں۔ مسلمان آج مسلمانوں کو بول رہے ہیں کہ ہر کسی سے محبت کر۔ بھائی میں جس سے محبت کروں وہ لائق محبت تو ہو،
لائق عشق ہو. ہماری محبت کوئی فضول تو نہیں ہے جو ہر کسی سے کی جائے. یہ محبت اس سے کروں جیسے عقل مانے گی, بندہ اس سے محبت کرے. ایک طرف وہ معاشرے جو گرے ہوئے معاشرے. اب ایک انگریز نے, عرب پتی تھا, اس نے اپنی ساری ملکیت اپنے کتے کے نام کر دی, بیٹوں کو نہیں دی, بہنوں کو نہیں دی. کہ مجھے کتے سے پیار ہے. کہ بھائی کیوں؟ کہ بیٹے مجھے چھوڑ کے چلے گئے, رشتہ دار چھوڑ کے چلے گئے, میرے تنہائی میں مجھے کون کام آیا؟ میرا کتا کام آیا. اگر اللہ سے عشق کرتا اور اپنی تنہائی خدا کے ساتھ گزارتا تو یہی پیسہ راہ خدا میں دیتا. لیکن کوئی کتا, کوئی بلی, کوئی سانپ پال رہا ہے, کوئی شیر پال رہا ہے. اب ایک دن آئے گا یہ کوکروچ بھی پالنا شروع کر دیں گے. چھوٹی سی رسی کوکروچ کو باندھیں گے اور اپنے پیچھے پیچھے چلاتے ہوئے آئیں گے. یہ معاشرے اس طرف جا رہے ہیں. حسین تجھے صحیح محبت کی طرف لانا چاہتا تھا کہ آؤ کربلا میں دیکھو شمر نے کس سے محبت کی, یزید نے کس سے محبت کی, ابن سعد نے کس سے محبت کی. ان کی محبتوں نے انہیں تباہ کیا. اور آؤ دیکھو حر نے کس سے محبت کی, حبیب نے کس سے محبت کی, عباس نے کس سے محبت کی, زینب نے کس سے محبت کی, اور حسین نے کس سے محبت کی. ارے محبت تجھے فنا بھی دیتی ہے, بقا بھی دیتی ہے. عاشق اس سے بنو جو تجھے بقا عطا کرے. اور میں دنیا کی محبت کرو کوئی بات نہیں, لیکن اس محبت میں نہ وفا ہے نہ بقا ہے. دو جملے, نہ وفا ہے نہ بقا ہے. اب بندہ بیوی سے محبت کرے اچھی بات ہے, لیکن بیوی کب تک وفا دیتی ہے؟ جب تک بندہ زندہ ہے. دنیا سے کیا وفا ختم. اس میں فنا بھی ہے, کب تک ساتھ رہے گی یا کب تک شوہر ساتھ رہے گا, 60 سال 50 سال 70 سال, اس میں کوئی وفا نہیں ہے. محبت و عشق حقیقی اس سے کیا کرو جو ہمیشہ تیرے ساتھ رہے, اور ہمیشہ ساتھ رہنے والی ذات پروردگار عالم کی ہے. یہ ہے عاقلانہ محبت, نہ کہ جاہلانہ محبت. ہم میں سے کئی لوگ جاہلانہ محبتوں میں گرفتار ہیں. اب یہ مجھے کون بتائے گا کہ میں نے اپنی محبت کو کیسے مینج کرنا ہے؟ ایسے تمہارے وجود میں ہزاروں جذبات ہیں. غصہ, اور انسان میں غصہ کہاں نکالنا ہے, کہاں کرنا ہے. بندے کو کسی نے گالی دی تو غصے میں آ گیا, لیکن اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کوئی بندہ اللہ کی توہین کر رہا ہے, اسے غصہ نہیں آ رہا. ایسے جاہل بھی میں نے دیکھے کہ بیٹا شرابی تھا کا کوئی بات نہیں, زانی تھا کوئی بات نہیں, لیکن اس کا بیٹا شیعہ بنا, اس نے گھر سے نکال دیا. یہ جاہلانہ یعنی بغض, جاہلانہ بغض ہے. اب اس نے کہا بابا میں شیعہ بن گیا ہوں, میں نے شراب بھی چھوڑی ہے, مکتب علی میں گیا ہوں, میں نے بدکاریاں بھی چھوڑ دیں. کہ وہ سب منظور ہے, لیکن تو شیعہ کیوں بنا ہے؟ یہ جاہل لوگ ہیں نا. جب انسان اپنی عقل کو استعمال نہ کرے. یہ بدن خدا نے تجھے دیا, اس بدن کو کیسے استعمال کرنا ہے یہ کون بتائے گا؟ بالکل ایک چھوٹے سے پودے کی طرح تم نے اس بدن کی تربیت کرنی ہے. تربیت کی ابتدا بدن سے شروع ہوتی ہے. اگر میں اپنی آنکھوں کی تربیت نہ کروں, کانوں کی تربیت نہ کروں, زبان کی تربیت نہ کروں, شکم کی تربیت نہ کروں. بڑے بڑے علماء جب خمینی صاحب سے ملنے گئے اور امام خمینی نے جب ان کو دیکھا کہ میں ان مولویوں سے نہیں ملنا چاہتا. کہ کیوں؟ کہ جن کا پیٹ اتنا بڑا ہو. وہ مولوی کیسا؟ مطلب جس کا اپنے پیٹ پہ کنٹرول نہیں, وہ شیطان پہ کیا کنٹرول کرے گا؟ سمپل سی بات ہے نا. مطلب میرے بدن پہ کنٹرول نہیں ہے. پیٹ اپنی مرضی سے بڑھ رہا ہے, آنکھیں اپنی مرضی سے دیکھ رہی ہیں, کانوں کو جو دل میں آیا سن رہے ہیں, زبان سے جو من میں آیا بندہ بول رہا ہے, اعضائے نے کہا جہاں دل کرے بندہ شہوت کو پورا کر رہا ہے. تو مولا فرماتے ہیں تجھ میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں ہے, کیونکہ حیوان جب کرتا ہے تو سوچتا نہیں ہے, انسان جب کرتا ہے تو سوچتا ہے. میں لشکر یزید میں جا رہا ہوں یا لشکر حسین میں جا رہا ہوں؟
اسی فکر کی وجہ سے تو انسان ہے. تبھی مولا نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے خدا کو پہچان لیا. یہ چھوٹے چھوٹے آپ کے بچے یہ اللہ کی سب سے بڑی امانت ہے. بچے تو ہیں لیکن سمجھو قرآن کے بعد اہل بیت کے بعد اگر سب سے بڑی امانت خدا کسی کو دیتا ہے اس کی اپنی اولاد ہے. اب رسول خدا کی اتنی سخت ترین حدیث ہے کہ مسلمان سنے تو اس کے وجود کانپنا چاہیے. کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں جس بندے نے اپنے اولاد کی تربیت نہیں کی، جس باپ نے اپنی بیٹی کی تربیت نہیں کی، جس مومن نے اپنے بچے کی تربیت نہیں کی اور تربیت نہ کرنے کے نتیجے میں وہ شرابی بنا، وہ بدکار بنا، وہ راشی بنا، وہ گالم گلوچ والا بنا، وہ نشے کی طرف چلا گیا، وہ گندگیوں کی طرف چلا گیا. اب اس کا ناطہ نماز سے نہیں ہے، اس کا ناطہ مجلس سے نہیں ہے، یہ مختلف بدکاریوں میں مبتلا ہے. فرماتے ہیں جب اس کی نسلیں ایسی ہو جاتی ہے تو بچہ اگر برا ہو تربیت نہ کرنے کے نتیجے میں وہ خود بھی گناہ کر رہا ہے اور گناہ ماں باپ کے نام اعمال میں بھی جا رہا ہے. یعنی اگر یہ دنیا سے چلا گیا عالم برزخ میں خدا اس پہ عذاب کرے گا، کہے گا پروردگارا میں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا. اللہ کی آواز آئے گی تو نے گناہ نہیں کیا لیکن میں نے تجھے ایک امانت دی تھی بیٹے کی صورت میں، بیٹی کی صورت میں. آج وہ معاشرے میں گناہ کر رہا ہے، سزا میں تجھے دوں گا کیونکہ تو نے اسے صحیح تربیت نہیں دی تھی. تو فرمایا جس باپ نے اپنی بیٹی کی شادی مال کی خاطر، دولت کی خاطر، دنیا داری کی خاطر، قوم پرستی کی خاطر، قبیلے کی خاطر کسی ایسے بندے سے کرا دی جو اسے پتا تھا یہ بدکار ہے، اس کے دل میں خوف خدا نہیں ہے، یہ عابد و زاہد نہیں ہے، یہ اللہ کی مخالفت کرتا ہے. فرمایا جب یہ ایسی جگہ پہ بیٹی کی شادی کرائے گا اللہ کا حکم آئے گا جب یہ مر جائے اس کے نام اعمال میں لکھو اس نے بیٹی کی شادی نہیں بلکہ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کا قتل کر دیا تھا. من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. جس نے ایک انسان کو زندگی دی پوری کائنات کو زندگی دی. کہ مولا ہم کسی کو زندگی دے سکتے ہیں؟ کہ مراد یہ جس نے ایک انسان کو ہدایت دی. جس طرح تو ایک کو ہدایت دیتا ہے ہدایت میں مراد حیات ہے، اسی طرح جب تو ایک انسان کو گمراہ کرتا ہے قتل الناس جميعا تو پوری کائنات کو گمراہ کر رہا ہے. تو اگر بیٹی کی شادی کسی بدکار سے کراؤ گے اس کی نسل کو تباہ کرو گے، جب ایسے انوائرمنٹ اور ماحول میں جائے گی اس کی زندگی بھی تباہ، اس کے بچوں کی زندگی بھی تباہ. تو ہماری نگاہ مال دنیا پہ تو ہوتی ہے لیکن نسل کی تربیت پہ نہیں ہوتی. آؤ کربلا میں دیکھو حسین نے عباس کی کیسی تربیت کی ہے، اکبر کی کیسی تربیت کی ہے، قاسم کی کیسی تربیت کی ہے. آؤ دیکھو علی نے قمبر کی کیسی تربیت کی ہے، رسول نے بلال کی کیسی تربیت کی ہے، سیدان فضہ کی کیسی تربیت کی ہے. یہی تو تربیت کا نتیجہ تھا کہ یہودی ایک دن بھی علی کے ساتھ گزار کے وہ اسلام کا کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہو جاتا تھا. یہی اخلاق مصطفیٰ تھا جس نے سلمان کو سلمان بنایا، جس نے بلال کو بلال بنایا. اگر تو اپنے بچوں کی تربیت نہ کرے تو تیرے نام اعمال میں لکھا جائے گا کہ اپنی اولاد کا قاتل بنا. اب حدیث سننا، اتنی سخت حدیث ہے رسول خدا کی. آج ہر مومن کہتا ہے شیعہ تبرہ کرتا ہے، شیعہ تولا کرتا ہے. اب سنو رسول خدا کیا فرماتے ہیں. فرماتے آخری زمانے کی جو میری امت ہوگی، آخری زمانے کے جو ماں باپ ہوں گے مسلمانوں کے، فرمایا یہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کریں گے اور تربیت نہ کرنے کے نتیجے میں ان کی اولادیں گمراہی کی طرف جائیں گی اور جب وہ گناہ کریں گے تو وہ گویا آخری زمانے کے بچے اور ان کے والدین اپنے عمل سے مجھ رسول پہ تبرہ کر رہے ہیں. آج کوئی سوچ سکتا ہے رسول پہ تبرہ کرے؟ الیاذ باللہ. فرمائیے اپنے عمل سے میرے اوپر تبرہ کریں گے. اگر کوئی خود کو شیعہ کہے پر اولاد کی تربیت نہ کرے، تمیز نہ سکھائے، ادب نہ سکھائے. بھائی اتنا بڑا شہر ہے، شیعہ سنیاں رہتے ہیں، مقام فخر یہ ہے. بھائی ایک مارکیٹ میں 4 دکانیں ہیں، مثلا ایک شیعہ کی 3 دوسرے مسلمانوں کی. کیسے پتا چلے ایک دکان شیعہ کا ہے؟ علم سے نہیں.
کپڑوں سے نہیں۔ مولا فرماتے ہیں اگر کسی محلے میں بھی تیرا گھر ہونا تو لوگوں سے پوچھا جائے نا آج میں فقیر ہوں کس کے در پہ جاؤں مجھے خیرات ملے گی، سب علی والے کے گھر کی طرف اشارہ کریں۔ کوئی پوچھے نا یہ 4 دکانیں ہیں مثلا سنہار کی، میں کس سے جا کے سونا لوں؟ تو لوگ بولیں وہ علی والے کی دکان ہے، وہ ملاوٹ نہیں کرتا، وہ دھوکہ دہی نہیں کرتا، وہ جھوٹ نہیں بولتا، اس کی دکان پہ جاؤ۔ پہلی مجلس میں نے کہا تھا نا کہ امام زمانہ ایک موچی کی دکان پہ جاتے تھے، موچی تھا لیکن ہفتے میں 2 مرتبہ حجت خدا اس کی دکان پہ جا رہے ہیں۔ کیوں؟ واقعہ میں نے شاید بیان کیا آپ کی خدمت میں کہ مولا جیسے اٹھے موچی کے پاس 3 جوتے آئے اور ان کو بولا میں سیتا ہوں جلدی لے کے چلے جانا۔ اب امام آئے، امام نے جوتا اتارا کہ موچی میرے جوتے کو سیو۔ اس نے کہا مولا پہلے 3 سی لوں پھر آپ کا سیتا ہوں۔ پھر کہا موچی میرے جوتے کو سیو، کہ مولا ان کو وعدہ دیا ہے وہ آئیں گے پھر آپ کا سیتا ہوں۔ تیسری بار کا موچی میرے جوتے کو سیو۔ موچی کھڑا ہوا، مولا کو اپنے سینے سے لگایا کہ مولا آپ نے ہی تو فرمایا تھا جو وعدے پہ وفا نہ کرے اس کا دین نہیں ہوتا۔ مولا مجھے آزما رہے ہیں کہ میں وعدے پہ وفا کرتا ہوں کہ نہیں کرتا، مولا میں آپ کے فرمان پہ عمل کر رہا ہوں۔ امام نے کہا تبھی تو میں تیری دکان میں ہفتے میں 2 مرتبہ تو واقعاً شیعہ ابا عبداللہ ہے، کیونکہ تو نے اپنی صفات سے بتایا، تو نے اپنے کردار سے بتایا، تو نے اپنے اخلاق سے بتایا۔ دنیا ترس ہے آپ کے ساتھ کاروبار کرنے کے لیے، ترسنا چاہیے دنیا کہ بھائی شیعہ قوم کے جوانوں کے ساتھ کام کیا کرو، ان میں فصاحت و بلاغت و سخاوت و عیب نہیں ہوتے، یہ کردار کے پاک ہوتے ہیں، رفتار کے صاف ہوتے ہیں۔ یہ کب ہوگا؟ ہم اس مقام پہ کب پہنچیں گے؟ ابتدا اس بدن سے ہے، جب تک اپنی تربیت نہیں کرو گے۔ کل میں نے عرض کیا کہ انسان درخت نہیں پر درخت کے کمالات کو رکھتا ہے، پتھر نہیں پر پتھر کے کمالات کو رکھتا ہے۔ انسان حیوان نہیں پر حیوانی کمالات کو رکھتا ہے۔ اب انسان کیا ہے بچے کو بھی یاد ہونا چاہیے۔ تعریف انسان یہ ہے کہ انسان لامحدود تربیت پانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ میں نے ہنسی مذاق میں ایک مثال دی تھی کہ گدھے کو ڈاکٹر کے گھر پہ چھوڑو 10 سال کے بعد بھی آؤ گے گدھا گدھا رہے گا، اس میں تربیت پانے کی صلاحیت نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ کالج میں اگر کھڑا ہو جائے تو وہ آدھا لکھنا پڑھنا سیکھ جائے، نہیں، کیونکہ وہ حیوان ہے اور حیوان میں سیکھنے کی صلاحیت نہیں۔ آپ تھوڑی بہت ہوتی ہے، جیسے طوطا لاؤ لفظ سکھاؤ 2000 ورڈ سیکھ لیتا ہے۔ اب یہ نہیں وہ پورا قرآن نہج البلاغہ کا حافظ بن جائے، یہ صلاحیت اس میں نہیں ہے۔ اور جو سکھاتے بھی ہو نا اس سے بھی وہ کچھ سیکھتا نہیں ہے، وہ رٹا مارتا ہے۔ مثلا شیر کو جب سرکس میں لے جاتے ہو تو یہ نہیں وہ سیکھتا ہے، نہیں، اسے ایک لالچ دی جاتی ہے، اس کے اندر بھوک ہے، اسے بتایا جاتا ہے یہ کام کرو گے تو آدھا کلو گوشت ملے گا، پھر یہ کرو گے تو 1.25 کلو گوشت ملے گا۔ وہ گوشت کے چکر میں کر رہا ہوتا ہے، اسے بھی نہیں پتا میں کیا کر رہا ہوں، گوشت کرتا جاتا ہے۔ جیسے آپ نے بیل دیکھا ہوگا پچھلے زمانے میں تیل نکالنے کے لیے واڑے ہوتے تھے، ان کی آنکھیں بند کر دیتے تھے بیل کی، اب وہ گھومتا رہتا تھا گھومتا رہتا تھا گھومتا رہتا تھا۔ شیطان ہمیں ایسے گھماتا رہتا ہے گھماتا رہتا ہے، بندے کو اپنے گرد گھماتا رہتا ہے۔ اب وہ جیسے اس بیل کی آنکھیں کھولتے تھے وہ دیکھتا تھا 8 گھنٹہ میں چلاؤں اور وہیں کا وہیں کھڑا، ایسا انسان اس کو دھوکہ دیتا تھا۔ اب جب اس نے دھوکہ کھایا اگلے دن پھر نہ آئے، پھر اگلے دن آتا ہے، پھر پٹی باندھو، پھر گھوم پھر جب پٹی کھلتی ہے غصے میں آتا ہے۔ وہ کوئی حیوان تھوڑا بہت غصے میں تو آتا ہے، مجھے تو وہیں کا وہیں کھڑا رکھا، انسان نے تو مجھے چکما دے دیا۔ یہی کام ہمارے ساتھ شیطان کرتا ہے، یہی کام ایگزیکٹ۔ وہ اپنی غلطی سے سیکھتا نہیں ہے، یہ حیوان کا ایک وجود ایسا ہے، وہ نہیں سیکھتا، اس کے اندر سیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اب اگر انسان بھی یہی کرنے لگے، اتنے سخت جملے مولا فرماتے ایک بندے سے ایک بار دھوکہ کھاؤ، چلو ٹھیک ہے انسان غلطی کرتا ہے، دوبارہ دھوکہ کھاؤ، چلو انسان غلطی کرتا ہے، کہ اگر تیسری بار اسی سے دھوکہ کھاؤ تو تجھ پہ علی اور خدا کی لعنت ہے۔ مطلب تو نے کچھ سیکھا ہی نہیں،
تمہارے اندر سیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ کیوں فرمایا جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہیں وہ ملعون ہے، ملعون ہے۔ مطلب جو بہتری نہیں لا رہا، ڈے بائی ڈے تم اپنے وجود کو اپ گریڈ نہیں کر رہے، علوم اہل بیت سے فائدہ نہیں لے رہے، تمہارے اندر ترقی نہیں آ رہی، ویسے کہ ویسے ہو جیسے 10 سال پہلے تھے۔ جسم بھی انسان کو بدلتا ہے، بال سفید ہو جاتے ہیں، جسم بوڑھا ہو جاتا ہے، کمر جھک جاتی ہے، گھٹنوں میں تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے، لیکن تیری روح ویسی کی ویسی، نہ اخلاق بدلا، نہ کردار بدلا، نہ رفتار بدلی۔ کہ یہ حیوان ہے اور اس میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں ہے، ملعون ہے وہ ملعون ہے جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہیں۔ اگلا جملہ بڑا پیارا فرمایا مومن کے لیے ہر وہ دن عید کا ہے جس دن وہ گناہ نہ کرے، ہر دن اس کے لیے عید ہے جس دن وہ اللہ کی مخالفت نہ کرے۔ تو ہم نے کہا انسان اور حیوان میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ انسان اپنی تربیت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور لا محدود سیکھنے کی صلاحیت ہے۔ آج آپ قرآن حفظ کرنا شروع کر دیں، آپ حافظ قرآن بھی بن جائیں گے، پھر نہج البلاغہ سیکھیں، حافظ نہج البلاغہ بن جائیں گے۔ اور کئی لوگ ہیں جن کو 100 گانے یاد ہوتے ہیں، 100 بیت یاد ہوتے ہیں، کسی کو شاہ عبد اللطیف کی شاعری یاد ہوتی ہے۔ اب انسان کا ہر کسی کا اپنا شوق ہے نا، لیکن آپ دیکھتے ہو آپ جتنا بھی سیکھو، آج تک آپ کے دماغ نے بولا ہے کہ بس میں بھر گیا، آج تک وہ ایسا؟ ایک سی ڈی لو، ایک یو ایس بی لو، اس میں مثلا موبائل لیتے ہو نا، اس کی میموری بھی بھر جاتی ہے، کتنی بھی بڑی میموری ہو لیکن بالآخر ویڈیوز پکچرز ڈاؤن لوڈ کر کے اس کی میموری بھر جاتی ہے۔ لیکن انسان واحد مخلوق ہے جس کی میموری کبھی بھرتی۔ اب اگر خدا نے انلیمیٹڈ اسپیس دیا ہے، غور سے سننا ہے جملے، بھائی آپ ایک مرتبہ بینک میں کام کرتے ہو، ٹھیک ہے؟ اب بینک میں جو بینکر کام کرتے ہیں زیادہ تر لوگوں کا جو اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز ہوتی ہیں وہ بینک میں ہوتی ہیں۔ اب اکاؤنٹ کی جو ڈیٹیل ہوتی ہے وہ ٹیکسٹ ہوتا ہے، اس کا اتنا سائز بڑا نہیں ہوتا، تو ان کے لیے ضروری نہیں ان کے پاس مثلا 10 ٹیرا بائٹ ہارڈ ڈسک ہو، ایک چھوٹی سی یو ایس بی میں آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے۔ ایک مرتبہ آپ یو ایس بی لے کر جاتے ہو کسی سے فلم لینے کے لیے یا مجلس لینے کے لیے، بھائی 10 مجلس مولانا کی ڈال دو، اب جو ویڈیو ہوتی ہے اس کا سائز بڑا ہوتا ہے، اس کے لیے آپ کو ویسا یو ایس بی لے کر جانا ہے۔ یا کسی نے مثلا کربلا کی ساری زیارتیں ڈاؤن لوڈ کرنی ہے، اس کے لیے اتنا ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے۔ اب یہ ہو سکتا ہے خدا نے آپ کو انلیمیٹڈ میموری دی ہے، مطلب اس کے اندر 1000 فلمیں ڈالو، 1000 تصویریں ڈالو، لاکھ شعر ڈالو، کروڑوں مجلسیں ڈالو، یہ کبھی بھرتا نہیں۔ جب انلیمیٹڈ تجھے ہارڈ ڈسک خدا نے دی ہے، جب انلیمیٹڈ ہے، اس میں جتنا ڈالو، تو کیوں دیا ہے؟ سوال ہے کیوں دیا ہے؟ فلمیں دیکھنے کے لیے، کچرا ڈالنے کے لیے، یا مفید چیزیں ڈالنے کے لیے؟ یہ تجھے دیا اور خود بتایا اس میں کیا ڈالنا ہے۔ کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں، کائنات کا علم مصطفیٰ کے پاس ہے، اور جہاں سے یہ علم ملے گا اس در کا نام علی ابن ابی طالب۔ محمد اور آل محمد سے ڈیٹا لو، تیرا دماغ یو ایس بی ہے، کمپیوٹر علی ابن ابی طالب ہے، یو ایس بی کمپیوٹر میں لگاؤ، اور جتنا ڈیٹا علی کے پاس ہے، آل علی کے پاس ہے، اس ڈیٹے کو حاصل کرو، اور حاصل کرنے کے بعد اسے اپنے بدن پہ نافذ کرو، تب جا کے تو سلمان بنے گا۔ ایک مرتبہ دکان سے ٹماٹر سبزی وبزی لے کر آتے ہو، لیکن کوئی پکانے والا بھی تو ہو، کوئی چولہا بھی تو ہو۔ اب پکانا نہ آئے تو سبزی کا فائدہ ہے کہ کچی تو کوئی نہیں کھائے گا۔ یہ اہل بیت کا جو کچا علم ہے نا، اسے لاؤ، پکانے کے لیے بدن کو محنت کرواؤ، بدن پر اپلائی کرو۔ اب مولا فرما صلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کا معراج ہے۔ میں نے کہا واہ واہ مولا علی، کیا آپ نے بتا دیا، اور پڑھوں ہی نہیں، فائدہ کیا؟
یہ تو بالکل ایسے ہے کہ میرپور خاص میں بولا جائے بہت اچھا ڈاکٹر ہے، ایسا علاج کرتا ہے، اس کی دوائی جو ہے سندھی میں بولے تو ایک ٹک کا جو بھی بندہ جا کے لے اور کھائے شفا۔ اور آپ گئے ڈاکٹر صاحب کے پاس، ڈاکٹر صاحب میں بیمار ہوں، بخار ہو گیا ہے، گلے میں بڑی تکلیف ہے، سنا ہے آپ بہت اچھے ڈاکٹر ہیں۔ کہا بھائی میں اچھا ڈاکٹر ہوں، یہ میری دوا ہے آپ کے، واہ واہ کیا کہنا آپ کی ڈاکٹری کا، واہ واہ کیا کہنا آپ کے نسخے کا، واہ واہ کیا کہنا آپ کی دوائی کا، لیکن کھاؤں گا نہیں۔ ڈاکٹر کہے گا تیری واہ واہ سے مجھے کیا ملے گا؟ نہیں میں آپ کی تعریف کر رہا ہوں نا، مجھے شفا دے دیں۔ وہ میری تعریف سے مجھے شفا کیسے ملے گی جب تک تو شربت نہ پیے کڑوا، جب تک سوئی نہ لگائے، جب تک دوائی نہ کھائے؟ نہیں میں آپ کی تعریف کروں گا۔ آپ کو نہیں پتا میں نے آپ کی فضیلت میں پورا قصیدہ لکھا ہے کہ یہ کہنا میرپور خاص کے ڈاکٹر کا، کیا کہنا میرپور خاص کے ڈاکٹر کی زلفوں کا، کیا کہنا میرپور خاص کے ڈاکٹر کے بازوؤں کا۔ بھئی تیری تعریف سے تجھے تو شفا نہیں ملے گی نا جب تک تو میری دوا نہ کھائے۔ ہمارا حال بھی یہی ہے، کہتے ہیں کیا کہنا علی کے بازوؤں کا، کیا کہنا علی کا، کیا کہنا خیبر کا، کیا کہنا خندق کا۔ مولا فرماتے ہیں میرے فرمان کا شربت پی، میں تو ہوں ہی اچھا، میں تو ہوں ہی افضل، تو قصیدے پڑھے نہ پڑھے علی کی ذات پہ فرق نہیں پڑنے والا۔ اگر اپنے اندر تبدیلی لانا چاہتے ہو تو علی کے فرمان کی ایک گولی تو کھا۔ فرمان علی کی ایک سوئی تو لگا۔ نہیں ڈاکٹر صاحب درد ہوتا ہے، درد تو ہوگا، شفا سے تو نہیں مل رہی۔ صبح اٹھ تکلیف تو ہے، نیند خراب ہوتی ہے، لیکن اس بدن کو درد دے گا تو درد سہنے کا عادی ہوگا، اس کو مشقت دے گا تو یہ مضبوط ہوگا۔ بھائی آپ کس کے فوجی بننا چاہتے ہیں؟ امام زمانہ کے نا، چلو وہ تو بڑی فوج ہے امام زمانہ کی، پاکستان کے آرمی کو جوائن کر لو۔ ایسے کوئی آرمی میں جا سکتا ہے؟ آرمی مطلب فوج، فوج مطلب نظم، فوج مطلب دفاع کا، سرحد کا، ملک کا جذبہ ہو، استقامت ہو، اطاعت ہو۔ جو فوجی اپنے جنرل کی اطاعت نہ کرے وہ فوجی کیسا؟ اب ایسے ہی فوج ہر کسی ہیرے غیرے کو لے لیتی ہے کیا؟ 10 لوگ جاتے ہیں انٹرویو لینے، شرائط ہوتے ہیں، قد اتنا ہونا چاہیے، پھر دوڑاتے ہیں تجھے 3 کلومیٹر 6 کلومیٹر دوڑو، ہڈی ٹوٹی ہوئی نہیں ہونی چاہیے، کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے۔ پھر فزیکل فٹنس، جب وہاں سے بندہ پاس ہو جاتا ہے، پھر مینٹل فٹنس، وہاں سے بھی بندہ پاس ہوتا ہے، پھر داخلہ ملتا ہے فوج میں، اب ٹریننگ شروع۔ ایک سمپل سی مثال دے رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ مکتب اہل بیت میں بھی ایسے داخلہ نہیں ملتا۔ پہلے فزیکل فٹنس، پھر مینٹل فٹنس، پھر جب داخلہ ہو جاتا ہے اب اصل ٹریننگ شروع ہو جاتی ہے۔ کئی لوگ ساری چیزیں پاس کرنے کے بعد جب فوج میں جاتے ہیں 2 مہینے کے بعد بھاگ کے واپس آتے ہیں۔ نظم، استقامت، اگر تیرے اندر نظم نہیں، نماز نظم پیدا کرنے کے لیے، نماز بندے کو فوجی بنانے کے لیے، عبادت ضبط پیدا کرنے کے لیے، روزہ استقامت پیدا کرنے کے لیے، کہ جب ان کی ٹریننگ ہوتی ہے ان کو 1 ہفتہ چھوڑ دیتے ہیں جنگلوں میں، کھانا نہیں، پانی نہیں، تھوڑا سا پانی دیا کا، 1 ہفتہ سروائیو کرنا ہے۔ کبھی جنگ ہو جائے تم بھوک کو برداشت نہ کر سکو، پیاس کو برداشت نہ کر سکو۔ وہ فوجی کیسا جو سرحد پہ اکیلا رہ جائے اور چھوڑ کے بھاگ جائے؟ نہیں، کھڑے رہو، ڈٹے رہو، گولی لگے تو کھاؤ، سرحد کی حفاظت کرو۔
وہاں فزیکل فٹنس دیکھی جاتی ہے، علی کے دربار میں روح کی فٹنس کو دیکھا جاتا ہے۔ ہر بندہ آ جائے گا ولایت کے میدان میں، نہ آنکھوں پہ کنٹرول، نہ شکم پہ کنٹرول، نہ زبان پہ کنٹرول، نہیں۔ انما یتقبل اللہ من المتقین قد افلح المؤمنون۔ ایک بھی قرآن کی آیت نہیں جس میں خدا بولے قد افلح المسلمون، مسلمان کامیاب ہے، نہیں، مومن کامیاب ہے۔ مومن اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے جو اپنے وجود کو نظم دیتا ہے، جو کہتا ہے خدا میرے اندر استقامت ہے، اب شیطان کے سامنے کھڑے ہونے کی طاقت ہے، اب شہوت کی دعوت آئے گی میں نہیں کروں گا، میرے اندر طاقت ہے، اب گناہ کی آفر ہوگی میں نہیں کروں گا، میرے اندر طاقت ہے۔ اور طاقت کیسے آتی ہے؟ سورہ شمس پڑھو، زکاہا، جس نے اپنا تزکیہ کیا۔ سارے فوجی سو رہے ہوتے ہیں، اچانک الارم بجتا ہے 5 بجے، اٹھو، کتنی بھی نیند ہو سارے اٹھ جاتے ہیں۔ 4 منٹ ہیں، نہا لو، مور دین دیٹ نہیں، سزا ملے گی۔ 4 منٹ میں نہایا جاتا ہے، 5 منٹ ہے، ڈریس پہنو، ڈریس پہنو، اتنے کلومیٹر دوڑو۔ پھر ان کو ان کی عزت نفس کو مجروح کیا جاتا ہے۔ فوج کی مثال دے رہا ہوں آپ کو، عزت نفس، جو اوپر والا آفیسر ہوتا ہے وہ نیچے والے فوجی کو ذلیل کرتا ہے، کبھی کہتا ہے نیچے سو جا، کبھی کہتا ہے یہ سزا دے، کبھی کہتا ہے وہ سزا دے، کہ دیکھتے ہیں اس کے اندر صبر کتنا ہے، پیشن کتنا ہے۔ ایسا تو نہیں اس نے 2 3 4 جملے بول دیے اور یہ غصے میں آ کے اپنے افسر کو تھپڑ مار دے، اسی وقت کہیں گے فوج سے نکل جا۔ صبر سکھا، شاید کبھی باپ تجھے سزا دے، کبھی برا جملہ بولے، کبھی تجھے تھپڑ مارے، اور تو بھی جوانی کے جوش میں ہے، کہیں ایسا تو نہیں باپ کے سامنے کھڑا ہو جائے۔ اس مکتب میں عباس والا ضبط چاہیے، صبر عباس۔ کربلا کی فوج کو دیکھو، رہبر حسین ہے، سپاہی عباس جیسے، اکبر جیسے، قاسم جیسے، علی اصغر جیسے۔ کیا اطاعت ہے بیویوں کی، یہ مکتب اطاعت کا مکتب ہے۔ اس مکتب میں بندہ امام کے سامنے کھڑا ہو جائے کہ مجھے یہ پسند نہیں، تیری پسند کی اوقات کیا ہے؟ اگر اس مکتب کا فوجی بننا ہے تو اپنے وجود میں مقام تسلیم کو لاؤ۔ فرمایا رضا رضا و تسلیما لامر حسین، اللہ کا فوجی ہے، فرمایا تیری رضا پہ راضی ہے اور تیرے امر کے سامنے تسلیم کے ساتھ کھڑا ہے۔ ہماری اپنی مرضی نہیں، اے خدا جو تیری مرضی وہ حسین کی مرضی۔ ابراہیم کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے، جبرائیل نے کہا ابراہیم خدا سے مدد مانگ، کہ جبرائیل تجھے پتا ہے کہ خدا کو نہیں پتا اس کا ابراہیم آگ میں جا رہا ہے۔ اگر اسے چلنا پسند ہے تو ابراہیم کو جلنا پسند ہے، اگر وہ بچانا چاہتا ہے تو ابراہیم بچ جائے گا، بس جس پہ وہ راضی اس پہ ابراہیم راضی۔ کربلا سے مولا چلے یہی جملے کہتے گئے کہ اگر خدا یہ دیکھنا چاہتا ہے حسین کربلا جائے، شہید ہو، میری بہنیں اسیر ہو، تو حسین اس کی رضا پہ راضی ہے، چونو چرا نہیں کیا۔ اور اتنی مصیبتوں کے بعد یہ اظہار محبت سیدہ زینب کا خدا کے ساتھ کہ فرمائے ما رائے تو الا جمیلہ، زینب نے حسن کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ ہم جب بیمار ہوتے ہیں نا، مصیبتیں آتی ہیں تو زبان سے کتنا بھی بولیں الحمدللہ، لیکن دل میں بولتے ہیں اللہ تو نے میرے ساتھ کیا۔ جوان بیٹا مر جائے، جوان بیٹی مر جائے، بندہ بیمار ہو جائے، کینسر ہو جائے، ہاں زبان سے بولتا ہے الحمدللہ، لیکن وہ الحمدللہ بھی ایسے بولتا ہے کہ خدا بھی سمجھ چاہتا ہے تو الحمدللہ نہیں بول رہا، تو بڑا غصے میں بول رہا ہے۔ لیکن اہل بیت کے مکتب، یہ مکتب نظم کا مکتب ہے، یہ مکتب اطاعت کا مکتب ہے۔ اور انسان ہی تبھی بنتا ہے جب انسان درے مدینۃ العلم سے علم لے، 11 اماموں سے علم لو اور اس علم کو اپنے بدن پہ نافذ کرو۔ ایک بوڑھی خاتون میرے 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام
مولا کی خدمت میں آتی ہے، کہتی مولا میں بیمار ہوں۔ امام نے کہا حکیم کے پاس جا۔ کہا مولا گئی ہوں۔ کہا پھر اس کی دوا کو استعمال کر۔ کہا مولا دوا میں تھوڑا مسئلہ ہے، بتا کیا ایشو ہے؟ مولا حکیم نے کہا کہ شراب پیو، درد کم ہو جائے گا۔ تو امام نے کہا جو حکیم نے کہا ہے کرو۔ کہ مولا مجھے آپ کی مرضی کو جاننا ہے، مجھے اس سے سروکار نہیں حکیم کیا کہتا ہے، مجھے یہ جاننا ہے کہ میرا امام کیا کہتا ہے۔ امام نے کہا دیکھ حکیم کی بات مانو گی سکون تو ملے گا، لیکن ہمیں پسند نہیں کہ تو شراب پیے، یہ نجس ہے، ہاں تھوڑے دنوں کی تکلیف ہے برداشت کر۔ کہتی ہے مولا بس جو آپ کہیں گے وہی کروں گے۔ امام کو تعجب ہوا، بوڑھی تھی، مطلب امام نے یہ بھی اجازت دی کہ جا حکیم کی دوا کھا، فوراً چلی جاتی۔ کئی ایسے لوگ تھے جو فردر مزید امام سے پوچھتے نہیں تھے، لیکن اس نے کہا نہیں مولا آپ کی مرضی کیا ہے، میں وہی کروں گی جس میں آپ کی مرضی ہے۔ امام نے کہا اتنی اطاعت کرتی ہو میری، اتنا مقام تسلیم پر ہو۔ اس کے سامنے سیب پڑا تھا، اس بوڑھی نے سیب اٹھایا، چاقو سے ایک ہی سیب کے، دو سیب نہیں ہے ایک سیب ہے، ایک ہی سیب کو بیچ سے کاٹا، دو ٹکڑے بنے، ایک ٹکڑا اس ہاتھ پہ رکھا، ایک ٹکڑا اس ہاتھ پہ رکھا۔ کہ مولا سیب ایک ہی درخت کا ہے، ایک ہی سیب ہے، حلال ہے، میں نے اس کے دو ٹکڑے کیے ہیں، اگر آپ بولو گے نا آدھا کھاؤ حلال ہے، آدھا نہ کھاؤ حرام ہے، اسے پھینک دوں گی، اسے کھا لوں گی، سوچوں گی بھی نہیں کہ مولا نے یہ کیوں کہا، سوال بھی نہیں کروں گی کہ سیب تو ایک تھا، ایک ہی سیب ایک ہی درخت کا، لیکن آپ نے کہا یہ کھاؤ اور کہا یہ نہیں کھاؤ۔ کہ میں اس مقام اطاعت پر ہوں کہ اگر یہ اطاعت ہمارے شیعوں میں ہو خدا سب پہ جنت کو واجب کر دے۔ یزیدیت کا مفہوم یہ ہے کہ یزید یہ بولتا تھا خدا تجھے تو مانتا ہوں پر اپنی زندگی میں نے کیا کرنا ہے اس میں تیری نہیں سنوں گا، اپنی چلاؤں گا۔ اور حسین کہتے تھے خدا حسین تجھے بھی مانتا ہے، تیرے حکم کو بھی مانتا ہے۔ آج جوانوں کے ذہنوں میں یہی ہے، آج علی کے ماننے والوں کی کمی نہیں، آج حکم علی کے ماننے کی کمی ہے، آج خدا کے ماننے والوں کی کمی نہیں، حکم خدا کے ماننے کی کمی ہے۔ کربلا مکمل اطاعت کا نام ہے، تسلیم کا نام ہے، ثبات قدم کا نام ہے، حیا و ادب کا نام ہے۔ جب تک بندے کے وجود میں یہ تین چار صفات نہ ہونا، ثابت قدمی، فرمایا مومن کا جبل راسخ، علی کا چاہنے والا پہاڑ کی طرح ہوتا ہے، دنیا کے زلزلے سے ہلاتے نہیں، لیکن جو کمزور ہوتا ہے اس کی مثال مچھر کی طرح ہوتی ہے، جہاں کی ہوا لگی وہاں کا عقیدہ بنا۔ تبھی فرمایا اصول دین میں تحقیق کرو، خود سیکھو۔ یہ کیا ہے کہ اس مولوی سے پوچھوں، اس ذاکر سے پوچھوں، ایک کتاب تو لے لو کم از کم، ایک کتاب 300 صفحوں کی کتاب گھر میں لو، عقائد امامیہ، شیعوں کے عقائد کیا ہیں، ڈیلی آدھا صفحہ پڑھو اور سوچو، غور کرو، فکر کرو۔ ایک احکام کی کتاب لے لو کہ خدا نے کیا میرے اوپر واجب کیا، کیا میرے اوپر حرام کیا۔ ایک گناہان کبیرہ کی کتاب لو، وہ کون کون سے گناہ ہیں جن کے ذریعے اللہ کا عذاب بندوں پہ نازل ہوتا ہے۔ یہ 3-4 بک ہیں، ایک اخلاق کی کتاب لے لو، ایک عقائد کی کتاب لے لو، ایک اسلامی تاریخ کی کتاب لے لو، ایک احکام کی کتاب لے لو۔ 4 کتابیں اپنے گھر میں رکھو، ڈیلی آدھا صفحہ پڑھو۔ یہ میموری جو خدا نے دی ہے اس میں علم اہل بیت سے بھرو۔
ارے کتنے گھنٹے ڈیلی موبائل استعمال کرتے ہو؟ کتنے گھنٹے یہ عورتیں ٹی وی اور ڈرامے دیکھتی ہیں، جو ڈرامے بھی جھوٹے، جو فلمیں بھی جھوٹی، جو کہانیاں بھی جھوٹی، جو کیریکٹر بھی جھوٹے۔ اب کچھ سیکھنے کے لیے ہو تو بندہ سیکھ بھی لے، لیکن آج ڈراموں کے ذریعے بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے۔ محرم رشتوں کو آپس میں غلاظت کے رشتے بناتے ہوئے دکھائے جا رہے ہیں۔ ذہنوں کو کثافت اور نجاست سے نہ بھرو، ذہنوں کو علم آل محمد سے بھرو۔ کم از کم ایک چھوٹی سی کتاب، یہ بچہ تمہارا 7-8 سال کا ہے نا، اسے چھوٹی چھوٹی کتابیں، چھوٹے چھوٹے کہانیوں کی کتابیں، چلو دینی کتابیں نہیں دیتے، اچھے اچھے اخلاقی ناول دو تاکہ اسے کم از کم پڑھنے کی عادت ہو۔ وہ بچہ کسی شیعہ کا بچہ ایسا نہ ہو جو ڈیلی بیسس پہ ایک صفحہ نہ پڑھے، کچھ بھی نہیں تو بولو قرآن کا ترجمہ پڑھو، کچھ بھی نہیں 4 حدیث محمد اور آل محمد کی پڑھو، کچھ بھی نہیں آدھا صفحہ نہج البلاغہ کا پڑھاؤ۔ جب اسے پڑھنے کی عادت دلاؤ گے یہ مکتب علی کا شاگرد بننا سیکھ جائے گا۔ ہم بس دیکھنے کے عادی ہیں، پڑھنے کے عادی نہیں ہیں۔ دشمن نے دکھا دکھا کر ذہنوں کو تباہ کر دیا، اور علی نے پڑھا پڑھا کر سلمان کو ابو ذر بنا دیا۔ الحمدللہ شیعہ قوم کو سننے کی عادت ہو۔ اب سندھ کا تو نہیں پتا، پنجاب میں 3 دن جلسے چلتے ہیں، 3 دن 200 ذاکر، سننے کی عادت بڑی ہے۔ اب سن کے بندے آدھے سن بھی ہو جاتے ہیں۔ بھائی سننے کا بھی کس کرنا ہوتا ہے، 3 دن تم جلسے کراؤ گے۔ مجھے اس بات میں بڑا غصہ آتا ہے، کئی جگہوں پہ جاتے ہیں 4 مولوی بلائے ہوئے، یہ کیا ضرورت ہے 4 مولوی بلائے؟ ہاں ہم کہیں ایسی جگہ جائیں جہاں ایک بھی مولوی نہیں ہے، تم نے 4 کو ایک جگہ پہ جمع کیا، فائدہ کیا ہے؟ بس یہ کہ 4 بڑے لوگ آ جائیں، میری واہ واہ ہو جائے۔ یعنی عقل بندے کی یہ نہیں کہ مجلس بھی ریاکاری کے لیے کروا رہا ہے۔ انسان مطلب خود کو پہچانو، اپنی ضرورتوں کو پہچانو۔ میکسیمم انسان 2 گھنٹہ سنے گا، اس سے زیادہ تو آدمی کو نہیں ہوتی، اور سنتا تو ہے لیکن ایک کان سے نکلتا ہے پھر دوسرے کان سے ختم ہوتا جاتا ہے، پھر اس بات کا اثر بندے پہ نہیں ہوتا۔ جسم میں بھی ایک طاقت ہوتی ہے، ایک حد تک انسان کام کرتا ہے، پھر انسان کا دماغ کام کرنا۔ کم سنو، زیادہ سوچو۔ اگر زیادہ سننے کی عادت ہو گئی نا، سوچو گے نہیں۔ ایسے ڈرامے دیکھتے جاؤ گے، فلمیں دیکھتے جاؤ گے۔ یہ ڈرائیور نہیں دیکھے آپ نے، کیسٹ لگا لی، گانے چل رہے ہیں، اب سمجھ نہیں آ رہی اسے، سنتا جا رہا ہے، سنتا جا رہا ہے، سنتا جا رہا ہے۔ آج رسم محرم آیا، نوحے کی کیسٹ لگا دی، محرم ختم ہوا، گانے کی کیسٹ لگا دی۔ اب اس بدبخت کو پتہ ہی نہیں مجھے سننا کیا، بس اسے سننا ہے۔ جیسے پتہ ہوتا ہے نا صبح انڈا کھانا ہے، دوپہر کو مثلاً یہ کھانا ہے، رات کو یہ کھانا ہے، اس نے ذہن بنا دیا ہے کہ کان نے کیا کھانا ہے۔ محرم میں سے نوحہ کھانا ہے، محرم گزرا اس نے گانا کھانا ہے، اسے یہ نہیں پتا کہ میں نے کان کو غذا کیا دینے ہیں۔ یہ الفاظ جو تیرے ذہن میں جاتے ہیں تیری شخصیت بناتے ہیں۔ غلط چیزیں سنے گا غلط شخصیت بنے گی، اچھی چیزیں سنے گا اس کا اثر تمہاری روح پہ ہوتا ہے، صرف بدن نہیں تو جو چیزوں کا مجموعہ ہے، تیرے اندر روح بھی ہے بدن بھی ہے۔ بدن، آیت اللہ خان ساری کے پاس ایک لکڑی کا کام کرنے والا گیا کہ قبلہ مجھے بتائیے، کوئی نصیحت کریے، میں زندگی میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا کام کیا کرتے ہو؟ کہ نجار ہوں، کھڑکیاں وڑکیاں بیڈ بناتا ہوں، لکڑی کا کام کرتا ہوں۔ کہ کھڑکیاں بناتے ہو؟ کہ ہاں۔ کہ بس ایک کام کرو، اپنے بدن کی کھڑکیوں کو شیطان کے لیے بند کر دو۔ گھر پہ تالا، گاڑی پہ تالا، موبائل پہ لوک، پر بدن پہ کوئی لوک نہیں، زبان پہ کوئی لوک نہیں، آنکھوں پہ کوئی لوک نہیں۔ بھائی موبائل ہے نا، جب تیرا انگوٹھا لگتا ہے نا پھر کھلتا ہے، جب تو اپنا پاسورڈ لگاتا ہے پھر کھلتا ہے، ہر کسی کے ہاتھ میں نہیں کھلتا، تو پھر تیرا بدن ہر کسی کے ہاتھ میں کیوں جاتا ہے؟ آنکھوں کو وہاں کھول جہاں اللہ کا انگوٹھا لگے، جہاں خدا اجازت دے وہاں آنکھ اٹھے، جہاں اللہ اجازت دے وہ کان سنے۔ تجھے اجازت نہیں زبان سے ہر لفظ ادا کرے، وہ الفاظ ادا کر۔ فرمایا شیعہ اکثر ذکر خدا میں مشغول رہتا ہے۔ آج سے عادت ڈالیے، فضول باتیں چھوڑ دیجیے۔ یہ سندھ میں بڑی عادت ہے نا، جہاں جاؤ بندے ہوٹل پہ بیٹھے ہو، کر کیا رہے ہو؟
ٹانگ ٹانگ پہ چڑھائی ہوئی، چائے پہ چائے پیے جا رہے ہیں، اور فلم چل رہی ہے، کوئی پنجابی فلم ہے، کوئی پتہ نہیں سلطان رائے کی فلم ہے، کیا دیکھ رہے ہو تم پتہ ہی نہیں۔ مکہ وہ مارتا ہے، بندہ 4 فٹ ادھر گرتا ہے، خوش یہ ہوتا ہے۔ تو بھی اپنی شیطان کو 2 فٹ والا مکہ مارنا، سارے مکے تو ہی کھا رہا ہے، نڈھال شیطان کے سامنے بندہ لیٹا ہوا ہے کہ جو کر تیری مرضی ہے۔ بہادر بن، کیوں اپنا وقت ضائع کر رہا ہے؟ اتنا قیمتی وقت جس کے ذریعے تو اپنے وجود کو، اپنی نسلوں کو بنا سکتا۔ یہ 1 گھنٹہ جا کے 4 فرامین مولا کے سن، ایک کتاب پڑھ، ان پڑھ ہے تو 1-2 حدیث سن لے کم از کم نا، قرآن کا ترجمہ لگا لے، نہج البلاغہ کچھ سیکھ، یا کچھ بھی نہیں کوئی ایسا کام کر جس کا فائدہ ہو، آخرت کا فائدہ ہو۔ یہ 4 گھنٹے جا کے مارکیٹ میں کما، کچھ پیسے تو گھر لائے گا۔ یہ 6 گھنٹے، ہم نہیں کہتا آدمی آرام نہ کرے، لیکن آرام کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے نا۔ بندہ صبح سے شام تک 8 گھنٹے کام کرتا ہے، اب کہتا ہے مجھے آدھا گھنٹہ ریسٹ چاہیے، چلو آدھا گھنٹہ ٹی وی دیکھ لیتا ہے، 5 منٹ اخبار سن لیتا ہے، پھر بچوں سے باتیں کر، بیوی سے باتیں کر۔ بیوی چیخ رہی ہوتی ہے گھر میں ٹائم نہیں دیتا، اور فون پہ بولتا میں بہت بزی ہوں، پتہ چلتا ہے بندہ ہوٹل پہ بیٹھا ہوا ہے۔ جس کا حق ہے اسے تو حق نہیں دے رہا، اور فضول دوستوں کے ساتھ تو اپنا ٹائم ضائع کر رہا ہے کہ یہ تیری قبر میں تجھے مدد کریں گے۔ کم از کم بچوں کو کچھ سکھائے گا، مرنے کے بعد ایک فاتحہ تو پڑھیں گے، مرنے کے بعد بیوی تیری اچھی باتیں تو کرے گی، ایسا نہ ہو مر جائے تو بولے ہاں صحیح تھا لیکن بہت نکما تھا۔ مولا فرماتے ہیں مومن کی نشانی جب دنیا سے جاتا ہے نا، لوگ اسے یاد کرتے ہیں، کہتے ہیں کتنا اچھا آدمی تھا۔ مرنے کے بعد کوئی تیرے بدن کو یاد نہیں کرتا، تیری صفات کو یاد کرتا ہے۔ آج دنیا حسین کے کردار کو یاد کر رہی ہے۔ کہاں ہے یزید کا جسم؟ ہے کسی کو پتا؟ سب کو یزید کا کردار یاد ہے۔ اسی طرح مولا حسین کا کردار، اور کردار کی وجہ سے خدا نے جسم حسین کو عظمت عطا کی۔ کردار تھا تبھی جسم کی ویلیو بنی ہے نا۔ یزید کا کردار نہیں تھا، کوئی اس کے جسم پر تھوکنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے نا۔ کون پوچھے یزید کہاں ہے اس کا جسم؟ نہیں، تیری ویلیو بنتی ہے تیرے کردار کی وجہ سے۔ واللہ وقت کو ضائع نہ کر، وقت سے قیمتی کوئی چیز نہیں ہے۔ یا وقت دنیا بنانے میں لگا یا آخرت بنانے میں لگا۔ دنیا وہ بنا جو رزق حلال والی ہو، اور آخرت یعنی راز و نیاز، کردار، اپنے بچوں کو ٹائم دے، فیملی کو ٹائم دے۔ ٹائم کون سا دے؟ یعنی کہ فضول چیزوں کے لیے انہیں بٹھا کے سمجھا کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، ہمیں اس مکتب کی، مذہب کی، دین کی، اور اپنے وجود کو تربیت دینی ہے، اور قیامت کے دن ایسا بن کے اٹھنا ہے کہ رسول کی بیٹی ہمارے اوپر فخر کرتی ہوئی نظر آئے۔ یہ معاشروں کی گندی عادتیں، گندی دوستیاں، گندا ماحول۔ اب یہ بھی ضروری نہیں کہ بندہ ایک دن میں اپنی عادت کو چھوڑے۔ اب تربیت کیسے کرنی ہے یہ بھی اہل بیت کے فارمولے ہیں، انشاءاللہ 2 دن میں ٹائم رہا تو بتائیں گے کہ میں تربیت اپنی کروں تو کیسے کروں۔ مولا کا فرمان ہے کہ جس چیز کی عادت تمہارے جسم کو ہو گئی ہے اسے فوراً نہ چھوڑو، تمہارا جسم کیا ہو جائے گا؟ بیمار پڑ جائے گا۔ مثلاً ایک آدمی سگریٹ کا عادی ہے یا نشے کا عادی ہے، اگر یہ فوراً چھوڑے گا نا بیڈ پہ بیٹھ جائے گا، نہ اس سے کام ہوگا، نہ اس سے ڈرائیونگ ہوگی، نہ دکان پہ بیٹھا جائے گا۔ اب مولانا نے کہا کہ نسوار چھوڑ دو، آدھا پاگل تو ویسے ہی ہو جائے گا۔ تو لوگ کہیں گے نسوار کھاتا تھا تو اچھا تھا بندہ، یہ تو ویسے ہی گھر میں سب سے لڑنے لگتا ہے۔ اب کیونکہ اسے غصہ آئے گا نا، جسم کو اس نے اتنا دیا، اب جسم اس سے مانگے گا، یہ پورا نہیں کرے گا، اس کو غصہ آئے گا، اب غصے میں بیوی کو مار دے، کہیں بیٹی کو نہ مار دے، الٹا یہ کیا ہو جائے گا؟ غلط کام کرنے لگے گا۔ تو میں نے اس کو تربیت کیسے دینی ہے اس کا بھی آہستہ آہستہ معصوم فرماتے ہیں۔ جس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے نا، پیدا ہوتے ہی بچے کو گوشت نہیں دیا جاتا، دو کے بچہ مر جائے گا۔ پیدا ہوتے ہی بچے کو کسٹرڈ نہیں کھلاؤ گے، مر جائے گا۔ پہلے اسے نرم غذا، ہلکا سا دودھ پیتے پیتے طاقتور ہوتا ہے، تھوڑے دانت آتے ہیں،
پھر ہلکی ہلکی نرم غذا، یہاں تک کہ اس کا معدہ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے وہ گوشت کو کیا کرتا ہے؟ برداشت کرتا ہے۔ اسی طرح جب تو پیدا ہوتا ہے تیری روح بڑی کمزور ہوتی ہے، تبھی کہا 7 سال تک اسے چھوڑ دے تاکہ یہ بڑی ہوتی جائے۔ اتنی سختی نہ کر اپنے بچوں پر، کئی لوگ سختی سے ان کے بچے دین سے بیزار ہو جاتے ہیں۔ بچہ سو رہا ہے، لات مار کے اٹھ نماز پڑھ، یہ نماز سے نفرت کرے گا، محبت نہیں کرے گا۔ بیٹی کو تماچے مارے تو چادر کیوں نہیں پہنتی، اس بیٹی کو چادر سے نفرت ہو جائے گی۔ آہستہ آہستہ کر کے جب یہ 7 سال کا ہوا، اب تھوڑا تھوڑا جس طرح بچے کو دودھ دیا جاتا ہے، پھر اسے کیک دیا جاتا ہے، پھر کسٹرڈ دیا جاتا ہے، پھر اسے گوشت دیا جاتا ہے۔ سخت غذائیں بعد میں، ایسا نہیں کہ تم پہلے ہی دن اسے بولو کہ شب قدر ہے 100 رکعت نماز پڑھ، وہ کہے گا میں کہاں آگے پھنس گیا۔ ایک بندہ نیا نیا مسلمان بنا، اس نے کہا چل مسجد میں نماز پڑھ، نیا نیا مسلمان، نیا نیا شوق، عبادت کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، مسجد میں مولوی صاحب کو بولا کہ نیا مسلمان ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے اہل سنت جو ہے نمازوں میں لمبی 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 صورتیں پڑھتے ہیں، عادت ہے، پوری پوری رات جو تراویح پڑھتے ہیں پورا قرآن ہی ختم کر دیتے ہیں، اور اسپیڈ اتنی ہوتی ہے الا ماشاءاللہ جہاز کی اسپیڈ سے قرآن پڑھتے ہیں۔ بھائی سمجھ تو صحیح تو کیا پڑھ رہا ہے؟ ایک رمضان میں مولوی کی اذان اور تراویح، اسپیڈ اتنی ہوتی ہے کہ آنکھ سموسے پہ ہوتی ہے، اور ایسی تیز اذان دے رہا ہوتا ہے۔ یہ منع ہے معصوم ہے، عبادت طمأنینے کے ساتھ۔ ہمارے بعض لوگ پتہ نہیں کہاں سے سیکھتے ہیں کہ مولانا ہم تو بڑے متقی ہیں، رمضان میں پہلے نماز پڑھیں گے پھر کھانا کھائیں گے۔ بھائی ہر بندے کی کیفیت الگ ہے، اگر تو برداشت کر سکتا ہے نماز پڑھ، بعد میں افطاری کر، لیکن اگر کسی کا بی پی لو ہو گیا ہے، شوگر لو ہو گئی ہے، اب وہ ضد کرے نہیں نماز پڑھنے کے بعد، وہ نماز ہی نہیں رہے گی، تیری توجہ نہیں ہوگی، پوری نماز میں کھجور اور شربت گھوم رہا ہوگا، بس ختم کروں گلاس پی، نماز کا کیا فائدہ؟ اذان آئی سکون سے جا کے شربت کا گلاس پی، 2 کھجوریں کھا، پیٹ کو انرجی مل جائے گی، تم نے بدن کو کھانا دے دیا۔ اب بدن روح کو تنگ نہیں کرے گا، ورنہ تو بدن کو بھوکا رکھے گا، کہے گا اللہ اکبر، یہ بولے گا کھجور دے، یہ بولے گا جوس دے، بولے گا سموسا دے، پکوڑا دے، پوری نماز میں پکوڑ کھجور اور سب نماز تباہ ہو گئی۔ مینیج کا تربیت کرنا سیکھ، اذان آ گئی روزہ پورا ہو گیا، جو آدھا گلاس پانی کا بھی 1-2 کھجوریں لے، کتنا لگتا ہے 1 منٹ ہی لگے گا نا، 2 کھجوروں لے کر بی پی تیرا مینٹین ہو جائے گا، شوگر تیری مینٹین ہو جائے گی۔ اب سکون کے ساتھ مصلے پہ کھڑے ہو جا، اللہ اکبر، نماز اطمینان کے ساتھ۔ اب بولے نہیں میں بڑا متقی ہوں، 10 نمازیں پڑھنے کے بعد کھانا کھاؤں گا، پھر وہ نماز نہیں ہوگی، وہ پکوڑا ہوگا، اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دوسرا ہمارے اندر پتہ نہیں کیا مسائل ہیں، ہماری مسجدوں سے جب اذانیں آتی ہیں تو لگتا ہی نہیں اذان ہے، ایسے لگ رہا ہے کوئی ذاکر مسائل پڑھ رہا ہے، لمبی لمبی اذانیں۔ بھائی کیا ضرورت ہے لمبی اذان دینے کی؟ تو لوگوں کو سر سنا رہا ہے یا اذان سنا رہا ہے؟ اب مولا کی ساری صفات اس نے اذان میں سنا ہے۔ معصومین کا فرمان ہے اذان مختصر ہو، لمبی نہ ہو۔ کسی آدمی کو کام ہے، بازار سے آیا، اب 10 منٹ کی تیری اذان ہے، 20 منٹ کی تیری نماز ہے، اب بندے کا دل ہی نہیں لگے گا۔ دوسرا مغرب کا وقت بہت کم ہوتا ہے، جلدی اذانیں دے، اذانوں کو لمبا کرنا مکروہ ہے، لیکن ہم عبادات کے جب فلسفے کو نہیں سمجھتے غلط کام کر رہے ہوتے ہیں۔ بس سب کو مشہور ہے، وہ دور سے پتہ لگتا ہے شیعوں کی اذان آ رہی ہے، شیعوں کی اذان میں بڑا سر ہوتا ہے، سر بھی مسائل والا ہوتا ہے۔ بھئی اذان کا مطلب ہے مختصر، روزے کا مطلب سمجھو اس بدن کو مینٹین کیسے کرنا ہے، تربیت کیسے دینی ہے، صرف نماز کا حکم نہیں، بچے کو نمازی کیسے بنایا جائے یہ بھی مولا علی بتاتے ہیں، صرف حجاب کا حکم نہیں، بیٹی کو محجبہ کیسے بنایا جائے۔ جب تک اس کو ویلیو نہیں بتاؤ گے نا، اب بچہ اس کو نہیں پتا ہیرا ہوتا کیا ہے، اس کو کوئی ٹافی دے کے ہیرا لے کر چلا جائے گا نا۔ اسی طرح شیطان نماز جیسے ہیرے ہم سے لے لیتا ہے اور ہمیں فضول فلموں پہ بٹھا دیتا ہے، ہمیں پتا نہیں کہ ہم کیا گوا رہے ہیں اور کیا کما رہے ہیں۔ اب یہ بھی لے گیا اس بیچارے کو، نئے نئے تازہ نمازی کو مسجد میں لے گیا کہ چلتے ہیں آج نماز پڑھتے ہیں۔ اس نے کہا بھائی میں نے کلمہ پڑھا ہے، اب تو پکا مسلمان بنوں گا۔ آ گیا مسجد میں، مولوی صاحب کو پتا چلا نیا مسلمان آیا، اس نے کہا اس سے تو آج اتنی عبادت کرائیں گے کہ
کہ ساری زندگی میں جو اس نے عبادت نہیں کی وہ ثواب ہمیں ایک ہی دن میں پورا کروانا ہے۔ بھئی آپ باڈی بلڈنگ کے لیے جاتے ہو نا، پہلے کہتے ہیں بدن کو گرم کرو، 6 دن ہلکی پھلکی ایکسرسائز کرو تاکہ بدن کو کیا ہو جائے، عادت ہو جائے، پھر ہلکا پھلکا ویٹ اٹھاؤ۔ ایک ہی دن چلو گے نا پھر 1 ہفتہ لیٹے رہو گے، بدن جواب دے جاتا ہے۔ اسی طرح بری عادت کو نکالنا ہے تھوڑا تھوڑا، نشے کی عادت تھوڑا تھوڑا، سگریٹ کی عادت تھوڑا تھوڑا، عبادت کی عادت ڈالنی ہے۔ کوئی بندہ روزے نہیں رکھتا، ہفتے میں 1 روزہ رکھے، چلو روزہ نہیں رکھ رہے عادت دلاؤ، 2 بجے تک کھانا نہیں کھاؤ، اسٹمنا بڑھے گا، پھر 3 بجے، پھر 4 بجے، پھر پورے دن کی بھی تمہیں کیا ہو جائے گی، عادت ہو جائے گی۔ روزہ بدن کے لیے، بدن کو عادت دلاؤ، اس بدن کو خدا نے ایسا بنایا ہے جیسی عادت دلاؤ کہ بدن ویسا بن جاتا ہے، اس میں ڈیولپ ہونے کی صفات موجود ہیں۔ اب یہ سے لے گیا مسجد میں اور جیسے نماز شروع ہوئی، مولوی نے سورہ حمد کے بعد سورہ بقرہ پڑھا۔ بقرہ سمجھتے ہیں قرآن کا دوسرا سورہ، 3 جز کا سورہ ہے، 60 صفحے سمجھو، سورہ بقرہ پڑھا۔ عربی میں بقرہ بولتے ہیں بھینس کے بچڑے کو، یا بھینس سمجھو۔ بندہ کھڑا ہو کے اس کے گھٹنے جواب دے، اس نے بڑی مشکل سے نماز کو پڑھی، ختم ہو گئی، گھر چلا گیا۔ 2 دن کے بعد دوست نے بولا آؤ چلتے ہیں مسجد نماز پڑھ۔ اس نے کہا نہیں بھائی تیرا مولوی اتنی لمبی لمبی صورتیں پڑھاتا ہے، میں تو مسجد آؤں گا نہیں۔ ہاں اتنے دنوں کے بعد آ کے نماز پڑھی تھی اور وہ بھی سمجھ ہی نہیں آیا، پڑھتے جا رہا ہے 3 جز کا سورہ پڑھ دیا۔ کہا نہیں آج بولوں گا چھوٹا پڑھے، وعدہ کا وعدہ۔ اس کو پھر مسجد میں لے آئے کہ مولوی صاحب اس دن بندہ تھک گیا تھا تو قرآن کا چھوٹے سے چھوٹا سورہ ہے نا وہ پڑھیے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا کون سا سورہ؟ مولوی صاحب نے کہا آج میں سورہ فیل پڑھوں گا۔ فیل چھوٹا سورہ ہے، عربی میں بقرہ کہتے ہیں بھینس کو، فیل کہتے ہیں ہاتھی کو۔ کہ اس دن میں نے بھینس والا سورہ پڑھا تھا، آج ہاتھی والا پڑھوں گا۔ کہ انہوں نے جیسے اللہ اکبر کہا میں یہ سوچنے لگا کہ جب بھینس والا اتنا بڑا تھا ہاتھی والا تو اور بڑا ہوگا۔ یہ وہی نماز توڑ کے بھاگ کے چلا گیا۔ تربیتی اصول کہ میں نے اولاد کی تربیت، بدن کی تربیت کیسے کرنی ہے، یہ بھی اصول کون سکھائے گا سوائے محمد اور آل محمد کے؟ کسی کو سکھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی کمپنی موبائل بناتی ہے، کوئی چیز بناتی ہے تو میری تربیت بھی کون کر سکتا ہے؟ یا وہ کر سکتا ہے جس نے مجھے بنایا ہو، یا وہ کر سکتا ہے جس نے مجھے بنتے ہوئے دیکھا ہو۔ تربیت یا خدا کرے گا یا انبیاء کریں گے، یا انبیاء کے اوصیاء کریں گے۔ رسول کی صراحتاً اہل سنت کے حدیثیں ہیں کہ میرے بعد 12 نقیب، 12 خلیفے، 12 امام ہوں گے۔ تو انسان کی تربیت علی ابن ابی طالب کرتے ہیں۔ اگر کسی اور نے انسان کی تربیت کرنی ہوتی، یعنی اگر کسی چیز پہ میرے برادران اہل سنت غور کریں تو واللہ وہ فوراً شیعہ بن جائیں۔ اگر کسی اور نے ہماری تربیت کرنی ہوتی تو اس کی کوئی نہ کوئی تربیت کی کتاب ہوتی، فراہمی ہوتی۔ ہاں کہتے ہیں نا بھائی مثلاً امیر شام معاویہ بن ابی سفیان ہماری تربیت کے لیے آیا تھا، تو آپ اس کی کوئی کتاب دکھا دو۔ ہم کہتے ہیں علی تربیت کے لیے آئے تھے تو ہم علی کی نہج البلاغہ لاتے ہیں۔ کوئی ہمارا امام نہیں جس نے تربیتی فراہمی نہ دی ہو، مطلب ان کی ڈیوٹی تھی انسان کی تربیت کرنا۔ تبھی کہا کربلا میں حسین کا مقابلہ اگر انسانوں کے ساتھ ہوتا کبھی جنگ نہ ہوتی۔ غیر تربیت یافتہ انسان جو حیوانیت کے درجات سے بھی گر چکے تھے۔ کبھی دیکھا کوئی 4 سالہ بچی کو تماچے مارے؟ کتنا بھی انسان ظالم اور بچیوں کو تماچے نہیں مارتا۔ کبھی دیکھا کوئی 6 مہینے کے بچے کے گلے میں تیر لگائے؟ یہ تو صبر حسین ابن علی تھا۔ ایک بد دعا دیتے تو پورا لشکر تباہ ہو جاتا، لیکن حسین نے بد دعا نہیں دی، صبر کیا، اور خدا نے کہا حسین تیرے صبر کا پھل میٹھا ہوگا۔
ایک ایسا فرش لگے گا تا قیامت تیرے نام پہ لوگوں کی تربیت کی جائے گی، انسانیت کا درس سکھایا جائے گا۔ دلوں کو کربلا لے کر چلیں اور اپنے آقا کی مظلومیت پہ سلام کریں، اور دعا یہی ہونی چاہیے کہ مولا مجھے ایسا بننے کی صلاحیت دے جس چیز کے لیے اللہ نے مجھے پیدا کیا، اور قیامت کے دن آؤں تو آپ کے سامنے سرخ ہو کے اٹھایا جاؤں۔ سب مل کے السلام علی حسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن بلند آواز وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب، سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب، میرا سلام ہو سکینہ کی یتیمی پہ، میرا سلام ہو زینب کی اسیری پہ، فرمایا ایسے سلام کرو جیسے زینب نے سلام کیا تھا۔ بڑے خوش نصیب ہو، آج تجھے ماتم گریے سے روکنے والا کوئی نہیں، لیکن جب بہن بھائی پہ روتی تھی تو ظالم دادیا نے مارتا تھا، بچی بابا پہ روتی تھی تو شمر تماچے مارتا تھا۔ مولا حسین خیمے میں تشریف فرما تھا، ننھی سی سکینہ مولا کی گودی میں بیٹھی، حسین سکینہ کو پیار کر رہے، اچانک دو یتیم بچیاں خیمے میں آئی، حسین نے سکینہ کو جلدی سے اپنی گودی سے اتارا، بچی پریشان ہوئی، بابا نے کبھی مجھے ایسے نہیں اتارا۔ اب مولا حسین دو یتیمہ بچیوں کو اپنی گود میں بٹھایا، کبھی کسی کے سر کا بوسہ دینے لگے، کبھی کسی کو سینے سے لگانے لگے۔ بچیوں نے کہا ماموں آج ایسے پیار کر رہے جیسے یتیموں کو پیار کیا جاتا ہے۔ جب یہ بچیاں خیمے سے گئیں، سکینہ نے کہا بابا کیا سکینہ سے ناراض ہو؟ کہ نہیں میری بچی کا بابا کبھی آپ نے مجھے گودی سے ایسے نہیں اتارا۔ کہا سکینہ یہ بچیاں یتیم
ہو گئی ہے. کبھی یتیموں کے سامنے اپنی بچی کو پیار نہیں کیا کرتے. سکینہ سمجھ گئے جب کوئی یتیم ہوتا ہے اس کے سر پہ بوجھ دیا جاتا ہے. جب شام غریبا کو آواز آئے قد قتل الحسین کہ حسین مر گئے، سکینہ نے سمجھا کوئی میرے سر کے بوجھ لے گا، لیکن کسی نے سکینہ کو سینے سے نہیں لگایا. ایک مرتبہ شمر نے تماچے مارے. روکے گا بابا تو نے تو کہا یتیموں کو پیار کیا جاتا، لیکن میں جب سے یتیم ہوئی کسی نے مجھے سینے سے نہیں لگایا. بڑی مظلومہ بیوی جن کی گود اجڑ گئی، جن کے دونوں بچے دنیا سے تڑپ تڑپ کے چلے گئے. اے خدا تجھے رباب کی اجڑی گودی کا واسطہ. بڑی مظلومہ بیوی ہے، کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیا، کبھی سائے میں نہیں بیٹھی. کہتی ہے سجاد کیسے ٹھنڈا پانی پیوں، میرے اصغر کو پانی نہیں ملا تھا، میرے حسین کو پانی نہیں ملا. ایک مولا کا زائر کربلا گیا، کہتا میں نے ہر شہید کی قبر کی زیارت کی، لیکن مجھے کہیں علی اصغر کی قبر نظر نہیں آئی. کبھی اس طرف جائے کبھی اس طرف جائے، کبھی کسی خادم سے پوچھے بتا علی اصغر کی قبر کہاں ہے. میں نے سنا تھا حسین نے خیمے کے پیچھے علی اصغر کو دفن کیا تھا. خدا نے کہا میں نہیں پتا. یہ روتا ہوا آیت اللہ کشمیری کے پاس آیا کہ قبلہ میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گیا، لیکن کہیں 6 مہینے کے بچے کی قبر نظر نہیں آئی. بتائیے کہاں موجود ہے؟ آغا کشمیری کہتے ہیں مجھے بھی نہیں پتا، مجھے 3 دن کی مہلت. قبلہ کہتے ہیں میں نے ہر کتاب پڑھی لیکن کہیں نہیں ملا کہ علی اصغر کی قبر کہاں ہے. میں مصلی پہ رو رو کے سجدے میں چلا گیا. میں نے کہا امام حسین آپ کے ظاہر پوچھتے ہیں کہ علی اصغر کی قبر کہاں ہے. فرماتے سجدے میں نیند آئی، خواب میں امام حسین کی زیارت نصیب ہوئی. امام نے کہا کشمیری میرے عزاداروں کو بتا دو علی اصغر کو ڈھونڈنے کی زحمت نہ کرے، میرے بچے کی کوئی قبر نہیں ہے کہ جسے اصغر کی زیارت کرنی ہے وہ حسین کی قبر کی زیارت کر لے. مولا پھر بھی بتائیے علی اصغر کو مولا نے کہاں دفن کیا؟ کہ کشمیری میں نے کہا جسے اصغر کی زیارت کرنی ہے وہ حسین کی قبر کی زیارت کر لے. اور سجاد نے علی اصغر کو میرے سینے پہ سلایا تھا، میرا ننھا سا بچہ میرے سینے پر دفن. 6 مہینے کی عمر پر باب الحوائج. فرمایا حسین نے آواز دی حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی حسین کی مدد کرنے والا؟
کبھی دائیں دیکھ دے کبھی بائیں دیکھ دے، کہتے میرے شیرو کہاں ہو، عباس کہاں ہو، حبیب ابن مظاہر کہاں ہو۔ جیسے یہ آواز اصغر کے کانوں پہ پڑے، بچے نے رونا شروع کیا، رباب پریشان ہوئے کہ مولا حسین خیمے میں آئے۔ علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا۔ امام نے کہا میرے بچے کو سفید کپڑے میں لپیٹو، جس طرح سندھ میں رواج ہے نا بچے کو لپیٹا جاتا ہے۔ حسین نے سفید کپڑے میں علی اصغر کو لپٹا، ایک مرتبہ میدان کی طرف گئے، فوج اشقیا سمجھی حسین قرآن لے کر آئے، کسی نے کہا حسین قرآن لے کر آئے۔ امام نے اپنے بچے کو ہاتھوں پہ اٹھایا، کہا فوج اشقیا اگر تیری دشمنی ہے تو حسین کے ساتھ ہے، میرے بچے نے تیرا کیا بگاڑا، تھوڑا پانی میرے بچے کو دے دو۔ اتنے خبیث سے لشکر یزید والے کہنے لگے حسین پیاس تجھے لگی ہے، بہانہ بچے کا کر رہے ہو۔ امام نے فرمایا اصغر حجت خدا کے بیٹے ہو، بیٹا حجت تمام کرو۔ ایک مرتبہ خشک زبان باہر نکلے، اصغر نے اپنے ہونٹوں پہ پھیرے، فوج اشقیا منہ چھپا کے رونے لگے۔ ابن صاحب نے کہا حرملا اقتا کلام الحسین، لئی نے تیر لیا کمان میں ڈالا، نشانہ لیا اس کے ہاتھ لرزے، تیر زمین پہ گر گیا، دوبارہ نشانہ لیا ہاتھ لرزے۔ ابن صاحب نے کہا حرملا کیا حسین سے ڈرتے ہو یا علی اصغر سے؟ کہا ساتھ میں حسین سے نہیں ڈرا، میں بچے سے نہیں ڈرا، لیکن جیسے تیر چلاتا ہوں ایک کالے مرغے میں بھی ہے، اور سر پہ قرآن موجود ہے، کہتی حرملا میرے بچے نے تیرا کیا بگاڑا۔ لئینے کا حرملا تیری آنکھوں پہ پٹی باندھ ہو، تو نشانہ لے۔ لئی نے نشانہ لیا، آنکھوں پہ پٹی باندھے۔ اب روایت کے جملے بڑے سخت ہیں، مولا فرماتے عربوں کے پاس دو طرح کے تیر ہوتے ہیں، ایک تیر گھوڑوں کو مارنے کے لیے، ایک انسانوں کو مارنے کے لیے۔ کیونکہ لئی کی آنکھیں بند تھیں اس نے وہ تیر اٹھایا، اور جس کا وزن اصغر کے وزن سے زیادہ تھا، یہاں تیر کمان سے نکلا، من الاذن الى الاذن، علی اصغر کا گلا ذبح ہوا۔ اللہ جانے حسین پہ کیا گزرے ہوگے۔ اب راوی کہتا ہے بچہ سفید کپڑے میں بند تھا، حسین نے خنجر نکالا، سفید کپڑے کو پھاڑنا شروع کیا۔ کسی نے کہا مولا سجاد امام حسین نے ایسا کیوں کیا؟ کہا بابا چاہتے تھے اصغر کو تڑپنے میں آسانی ہو۔ اللہ جانے کیا سوچ کی یہ ننھا سا بدن خیموں کی طرف لے گئے، پورے راستے سوچتے رہے رباب کیا کہے گے، حسین میرے بچے کو پانی پلایا،
خیمے کے در سے آواز دی بہن زینب جلدی آ، لیکن ماں کو نہ بتانا۔ بی بی زینب نے کیا دیکھا؟ دو ننھے سے پاؤں خون میں رنگین، خیمے کے پیچھے جا کے بچے کو دفن کیا۔ بہن زینب امام علم امامت سے جانتا ہوں میری لاشوں کو پامال کیا جائے گا۔ زینب گھوڑوں کے ٹاپوں کا وزن زیادہ ہے، میرے اصغر کا بدن نرم ہے، کہیں میرے بچے کا لاشا پامال نہ ہو۔ لیکن ہائے حسرت حسین، جب 11 محرم کا دن آیا، حرملانے کا میرا سر کہا، ظالم نے حکم دیا 40 گھوڑے سوار نیزے اٹھائے، نیزے زمین پہ مارے، یہاں نیزہ زمین میں جاتا تھا یا رباب کی فریاد بلند ہوتے تھے۔ اب قیامت کا منظر تھا، ایک مرتبہ نیزہ زمین میں گیا، ایک ننھی سی لاش زمین سے باہر آئی، رباب کی فریاد بلند، ہاں میرا بچہ 2 مرتبہ شہید ہوا۔ ماتم حسین